غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ اور قتل عام کو 420 دن پورے ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو 421واں دن ہو غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کا اور قتل عام کا۔ اور آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک اور حملہ میں 15 عام فلسطینیوں کی غزہ پٹی میں شہادت ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف سیز فائر کی جنگ بندی کی بھی کوششیں ہو رہی ہے، اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو حماس کے لڑاکے ہیں، القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور اس طرح کے جو دوسرے گروپ ہیں، وہ ابھی تک میدان میں موجود ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور جگہ جگہ اسرائیلی آرمی پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے بلڈوزر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اسرائیلی آرمی کو، اسرائیل کی ایجنسیوں کو ہوسٹیج تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے ہیں، جو سب سے بڑی ابھی تک حماس کی کامیابی ہے، کیونکہ پورے غزہ پٹی کو، حماس کے علاقوں کو یا تمام رہائش ایریا کو، دوسرے تمام علاقوں کو اسرائیل نے ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ غزہ پٹی کی تازہ ترین تصویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو کہیں بھی کوئی عمارت نہیں ملے گی، کوئی گھر نہیں ملے گا، پورا غزہ پٹی چٹیل میدان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کچھ ٹینٹ نظر آ رہے ہیں، کچھ خیمے نظر آ رہے ہیں، کچھ گھر ایسے آپ کو دکھیں گے جو کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اور اس سچویشن کے باوجود، اس صورتحال کے باوجود بھی حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو، ہوسٹیج کو کہاں چھپا کر رکھا ہے، اسرائیل ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے تمام سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، پورے فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، حماس کے پاس اب لڑنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے۔ لگاتار اسرائیل اور IDF کے ذریعے تصویریں شائع کی جاتی ہے کہ یہ ان کا ایک طرح سے سرنگ تھا اور اس سرنگ کو اس نے ختم کر دیا، پھر اسرائیلی آرمی کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے، سب سے بڑی ناکامی ہے کہ حماس نے اسرائیلی ہوسٹیج کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ حماس کے کئی بڑے بڑے کمانڈر کی شہادت ہو چکی ہے، اس کے باوجود حماس کے حوصلوں میں، ان کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور روزانہ اپڈیٹ سامنے آتی ہے۔ آج بھی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے القسام بریگیڈ کی طرف سے، اس میں یہی بتایا گیا کہ رفح کے علاقے میں، نصیرات کیمپ میں، جبالیہ کے علاقے میں، ساؤتھ غزہ میں، نارتھ غزہ میں، ان تمام علاقوں میں القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کے مرکبہ ٹینک کو تباہ کیا ہے۔ کچھ جگہوں پر انہوں نے ان کے بلڈوزر D9 پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 4-5 پوائنٹ پر ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کی جو پوری یونٹ ہے، اسرائیلی آرمی جو کیمپ لگا کر کے رہتی ہے، اس کیمپ پر ان لوگوں نے یاسین 105 سے حملہ کیا ہے، شواز ڈیوائس سے حملہ کیا ہے، بارود کا سہارا لیا ہے، بموں سے حملہ کیا ہے، اسرائیلی آرمی کو منتشر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے ہے کہ ایک جگہ ان لوگوں نے اسرائیل کی جا رہی گاڑی پر حملہ کیا، اور اس گاڑی پر حملہ کی وجہ سے 3 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے، کئی سارے زخمی ہوئے ہیں۔ تو حماس کی طرف سے، یا حماس کے علاوہ جو دوسری ریزسٹنس فورسز ہے، ان سب کی طرف سے بھی غزہ پٹی میں حملہ جاری ہے۔ اسرائیل کا ایئر اسٹرائک بھی جاری ہے، اور اسرائیل ایئر اسٹرائک اب ٹینٹوں پر کر رہا ہے، اسکولوں پر کر رہا ہے، امدادی ٹیم پر کر رہا ہے، ان سب کو مار رہا ہے۔ ایک اور تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو امدادی ٹیم پہنچتی ہے، جو ٹرک پہنچ رہے ہیں وہاں مدد پہنچانے کے لیے، اور جو لوگ مدد لینے کے لیے آتے ہیں، ان پر بھی اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو اسرائیل کی آرمی گراؤنڈ پر موجود ہے، وہ مدد لینے والوں کو ٹارچر کرتی ہے، نشانہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو سامنے آئی ہے، اور وہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے، کہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے حماس کا وفد قطر سے مصر پہنچ گیا ہے۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں بات چیت ہوگی، اسرائیل کا وفد بھی پہنچ چکا ہے، اور اس مرتبہ مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، کوششیں جاری ہے۔ حماس کا وفد پہنچ چکا ہے، لیکن حماس کے وفد میں کون کون لوگ ہیں اس نام کو مصلحتاً ظاہر نہیں کیا گیا ہے، تاکہ کہیں یہاں بھی حماس کے لیڈرز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ حماس کا جو وفد ہے، جو ڈیلیگیشن ہے، وہ قطر سے مصر پہنچ چکا ہے، اسرائیل کے ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، اور شاید اس مرتبہ جنگ بندی کا کوئی سمجھوتا سامنے آ جائے، سیز فائر کے لیے بات چیت ہو جائے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، اور آج تیسرا دن ہے جنگ بندی کا۔ حالانکہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کا وائلیشن کیا ہے، سمجھوتے کا اس نے النگھن کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے۔
कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसने बुनियाद बनाकर वहाँ पर इजराइल ने हमला किया और हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब भी दिया गया। हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि इजराइल ने जंगबंदी के समझौते का वायलेशन किया है, तो हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और हो सकता है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो 2 महीना के लिए टेम्पोररी मुआहदा हुआ है, जो सीज फायर का समझौता हुआ है, वो ज़्यादा दिनों तक न चल सके, क्योंकि इजराइल 100 से ज़्यादा मरतबा वायलेशन कर चुका है। कल मैंने अमरीश मिश्रा का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में भी अमरीश मिश्रा ने कहा कि इजराइल ने 100 से ज़्यादा जंगबंदी के मुआहदे का वायलेशन क्या है, वो पूरी लिस्ट सुना रहे थे, लेकिन मैंने बीच में रोका और मैंने कहा कि आपके पास पूरा डेटा है, मान लेते हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है मिडिल ईस्ट की, गज़ा पट्टी, फ़लस्तीन और लेबनान की। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। उम्मीद रखिए, दुआ कीजिए कि जंगबंदी के समझौते पर अमल हो जाए और हमास जो पिछले 1 साल से जंग के मैदान में मौजूद है, गज़ा पट्टी की आवाम जो बेघर है, उनको राहत की सांस लेने का मौका मिले। जो असल बात हो ये कि गज़ा पट्टी की जो आवाम है, जो फ़लस्तीनी कौम है, बहादुर कौम है, उनका हौसला अभी तक बरकरार है, उनकी हिम्मत अभी तक बरकरार है और वो एक मरतबा भी अपनी ज़ुबान पर शिकायत नहीं ला रही है, वो शिकवा नहीं कर रही है। अपने लीडर्स के साथ फ़लस्तीनी कौम खड़ी हुई है और इस लड़ाई को, इस जिद्दोजहद को, वो आज़ादी की लड़ाई मुकम्मल तौर पर समझ रही है और किसी भी तरह हिम्मत नहीं हार रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।